بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا دکھایا، آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام روتے ہوئے کہا کہ اب میں اس صدمے پہ صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والے ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے، اور جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر آ نکلے۔ اس آدمی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ جب قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی بھاگ دوڑ آنے والی تھی۔ اس لیے عزیز مصر نے آ کر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قافلے والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خیر و برکت کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کو اپنے شاہی محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا، انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اور مصر والوں میں سے جس شخص نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین پہ یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے تاکہ ہم اسے معاملہ فہمی، خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام حسن و جمال کے پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو ورغلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ علیہ السلام کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بناؤ سنگھار کر کے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا کہ میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارے شوہر میرے محسن ہیں، اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے، اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کو سامنے پایا۔ یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگے تو دروازے پہ پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پہ پایا۔
عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عورت کے خاندان ہی کے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گئے اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پہ فدا ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پہ لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فدا ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اسے اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی۔ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھی کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا، اسی کے بارے میں تو مجھ پر لعن طعن کر رہی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپائے جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعے کو بھول جائیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ دو ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جس میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت و عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگوروں کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں اور انگور کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے جب آپ علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمان الہی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟
اس کے سوا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تابعداری صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس شخص نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پہ مامور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے دیکھے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے اہل علم کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، ایسا کرنے سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔